السلام علیکم لسنرس اینڈ ریڈرس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج جو ہم ناول پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے عمران سیریز 4 اسٹار کی ایپیسوڈ 6، جو کہ ترین ہے مظہر کلیم ایم اے کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہاں یاد آ گیا، صدر صاحب نے ایک محفل میں ایک صاحب سے تعارف کروایا تھا۔ ان کے کہنے کے مطابق وہ ان کے دور کے عزیز تھے۔ سر سلطان نے کہا، عورت تھے یا مرد؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ عورت کے کیا مطلب؟ کیا یہ نام عورت کا بھی ہو سکتا ہے؟ مرد تھے، خاصی پختہ عمر کے، مگر تمہیں یہ عورت کا خیال کہاں سے آ گیا؟ سر سلطان کے لہجے میں حیرت تھی۔ جہاں تک میری معلومات ہے وہ نواب بہادر وفات پا چکے ہیں اور آج کل ان کی بیوہ جو افریقی قومیت کی بتائی جاتی ہیں وہ اس نمبر کو بطور نواب بہادر استعمال کر رہی ہیں۔ آواز تو مردانہ ہی ہوتی ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ نواب بہادر صاحب جو بھی ہیں پاک ایشیا میں منشیات کے ایک بہت وسیع اور بڑے نیٹ ورک کے باس ہیں۔ عمران نے کہا، او تو یہ بات ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ وفات پا گئے ہوں۔ کافی عرصے پہلے کی بات ہے۔ اصل میں نواب بہادر نام ہی ایسا ہے کہ میری یادداشت میں موجود رہا تھا، لیکن کیا واقعی یہ نام منشیات کے سلسلے میں استعمال ہو رہا ہے؟ سر سلطان نے کہا، ہاں اور کیا، آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ نواب بہادر صاحب کی بیوہ کہاں رہتی ہیں، اس کے بارے میں تفصیلات؟ عمران نے کہا، ہاں، صدر صاحب کے مطابق پرسنل سیکرٹری آج کل وزارت دفاع میں، میں ان سے بات کرتا ہوں، وہ صدر صاحب کے عزیزوں کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوکے میں انتظار کر رہا ہوں، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ صدر صاحب جو یقیناً ایسے نہیں ہیں کہ اس قسم کا نمبر اپنے کسی عزیز کو خاموشی سے دے دیں، یہ کام یقیناً ان کا نام لے کر ایکسچینج سے کرایا گیا ہوگا، عمران نے بڑبڑاتے کہا۔ پھر کچھ دیر بعد ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ رانا ہاؤس، عمران نے کہا۔ سلطان بول رہا ہوں عمران بیٹے، نواب بہادر صاحب واقعی وفات پا چکے ہیں اور ان کی بیوی افریقن ہی تھی جو ان کی وفات کے بعد واپس افریقہ چلی گئی تھی۔ البتہ یہ معلوم ہوا ہے کہ نواب بہادر کا چھوٹا بھائی نواب رضا یہاں دارالحکومت کے قریب ایک قصبے رضا آباد میں رہتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نواب رضا نے نواب بہادر کی ساری جائیداد اس کی افریقن بیوی نے خرید لی تھی، اور اب کی ساری جائیداد اس نواب رضا کے ہی قبضے میں ہے۔ سر سلطان نے کہا، آپ ایسا کریں کہ سیکرٹری وزارت مواصلات کو فون کر کے کہہ دیں کہ وہ ڈائریکٹر اسپیشل فونز کو سیکرٹ سروس کے چیف کا تعارف کروا دیں۔ عمران نے کہا، او اچھا میں کہہ دیتا ہوں، سر سلطان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا، اس کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہو گئیں۔ تقریباً 10 منٹ بعد اس نے ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ایک نسوانی آواز سنائی دی، ڈائریکٹر اسپیشل فونز کا نمبر دیں۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر دے دیا گیا اور عمران نے کریڈل دبا دیا۔ انکوائری آپریٹر کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، PA 2 ڈائریکٹر اسپیشل فونز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی، چیف آف سیکرٹ سروس۔ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا، ہیلو سر، میں الطاف بول رہا ہوں، ڈائریکٹر اسپیشل فونز سر۔ چند لمحوں بعد ایک اور آواز سنائی دی، لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا، پریزیڈنٹ اسپیشل سیلڈ نمبرز کے انچارج تم ہی ہو؟ عمران نے X2 کے لہجے میں بات کرتے کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کب سے اس سیٹ پر کام کرے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ 1 سال سے جناب، الطاف کی بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ پہلے تمہاری جگہ جو صاحب تھے وہ کہاں ہیں؟ عمران نے کہا، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جناب، پھر 2 ماہ تک سیٹ خالی رہی۔ اس وقت سینٹرل ایکسچینج میں تھا، پھر میرا تبادلہ اس سیٹ پر کر دیا گیا، الطاف نے جواب دیتے کہا۔ ایک نمبر نوٹ کرو، اسپیشل نمبرز۔ عمران نے کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے صدیقی کا دیا ہوا نمبر دہرا دیا تھا۔ یس سر، نوٹ کر لیا۔ الطاف نے کہا، یہ نمبر پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف سے ابھی جاری نہیں ہوا، ریزروڈ ہے، لیکن نمبر کام کر رہا ہے۔ تم نے یہ بتانا ہے کہ یہ نمبر کہاں پر نصب ہے؟ عمران نے کہا، یس سر، یہ نمبر تو واقعی کام کر رہا ہے اور پریزیڈنٹ ہاؤس سے ہی آرڈر جاری ہوا ہے۔ سابقہ ڈائریکٹر صاحب کے دور میں ہی یہ کام کیا گیا، اس کی باقاعدہ فائل موجود ہے۔ الطاف نے کہا، اس کی لوکیشن بتاؤ، لیکن خیال رکھنا کہ کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ عمران نے کہا، اوہ اچھا میں کہہ دیتا ہوں، سر سلطان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا، اس کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہو گئیں۔ تقریباً 10 منٹ بعد اس نے ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر، اس کی لوکیشن بتاؤ، لیکن خیال رکھنا کہ کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، یس سر، صرف چند منٹ دیجیے سر، میں فائل نکلواتا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، پھر چند منٹ تک خاموشی طاری رہی۔
اس کے بعد ہی ڈائریکٹر الطاف کی آواز دوبارہ سنائی دی تھی۔ سر، اس نے انتہائی معتبانہ لہجے میں کہا۔ یس، عمران نے اسی مخصوص لہجے میں کہا۔ سر، یہ نمبر دارالحکومت کے مضافات میں ایک علاقہ رضا آباد، وہاں سے سیٹلائٹ ہاؤس میں نصب ہے اور صدر مملکت صاحب کی تحریری احکامات پر نصب کیا گیا ہے۔ ان کا سرکاری لیٹر فائل میں موجود ہے۔ ڈائریکٹر نے جواب دیتے کہا۔ سیٹلائٹ ہاؤس کی کیا تفصیل ہے؟ عمران نے کہا۔ سر، یہی الفاظ درج ہیں اور مزید کوئی تفصیل نہیں دی گئی، ڈائریکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سیٹلائٹ ہاؤس کی کیا تفصیل ہے؟ عمران نے کہا۔ سر، یہی الفاظ درج ہیں اور مزید کوئی تفصیل نہیں دی گئی، ڈائریکٹر نے جواب دیتے کہا۔ اوکے، اب یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ اٹس ٹاپ سیکرٹ، عمران نے کہا۔ نو سر، میں سمجھ سکتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ سیٹلائٹ ہاؤس، عمران نے بڑبڑاتے کہا اور پھر ابھی کرسی سے اٹھا ہی تھا کہ کال بیل کی آواز سنائی دی اور عمران واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ صدیقی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا ہوگا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد صدیقی اور اس کے ساتھی اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے میک اپ کر رکھا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ عمران کی نظروں سے تو وہ چھپ نہ سکتے تھے۔ جوزف نے پہچان لیا تھا تمہیں اس حلیے میں، عمران نے مسکراتے کہا۔ اس کی نظریں تو آپ سے بھی زیادہ تیز ہیں، صدیقی نے جواب دیا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ عمران صاحب، ہمیں اس لیے دیر ہو گئی کہ وہاں ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ پہلے تو میں نے سوچا اس کے ذمہ دار افراد سے حساب برابر کر کے یہاں آؤں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ آپ انتظار کر رہے ہوں گے۔ عمران چونک پڑا۔ کیا ہوا تھا؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ اسٹار کالونی میں جس کوٹھی کو ہم نے ہیڈ کوارٹر بنایا ہے نا، یہ کوٹھی ہم نے ایک پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے خریدی تھی۔ اس کوٹھی کا مالک ایک ریٹائر پروفیسر اللہ بخش تھا۔ اس کی رہائش ہماری کوٹھی کے ساتھ والی کوٹھی میں تھی۔ اس کوٹھی میں فون نہ تھا، جبکہ ہمیں فون چاہیے تھا۔ چنانچہ پروفیسر صاحب نے اپنا فون ہمیں دے دیا کہ کوٹھی فروخت ہو سکے، کیونکہ ہم نے انہیں معقول قیمت آفر کر دی تھی۔ لیکن آج ان کی کوٹھی کو میزائلوں سے اڑا دیا گیا۔ پروفیسر، ان کے 3 لڑکے، 2 بہویں اور 2 بچے ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک عورت اور 2 بچے شدید زخمی تھے، وہ بھی اسپتال جاتے جاتے ختم ہو گئے۔ صدیقی نے کہا تو عمران بے اختیار ہونٹ بھیج لیے۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہ حملہ اصل میں تمہاری کوٹھی پر ہونا تھا، لیکن ہو گیا ہے ساتھ والی کوٹھی پر؟ عمران نے کہا۔ یہ حملہ ہم پر ہی ہوا ہے۔ اصل میں ہم نے اپنے فون پر اس نواب بہادر کو کال کر کے اس سے بات کی تھی تاکہ کنفرم ہو جائے کہ اس استاد گامو نے درست نمبر بتایا ہے یا نہیں۔ وہاں تقریباً کوئی ایسی مشین موجود ہوگی جس سے انہوں نے فون نمبر ٹریس کر لیا ہوگا اور پھر ایکسچینج سے معلوم کیا گیا ان کے نمبر کہاں نصب ہے۔ اب وہاں تو پروفیسر کی کوٹھی کا نمبر ہی درج تھا، چنانچہ اس نمبر پر حملہ کر دیا گیا۔ صدیقی نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم نے درست تجزیہ کیا ہے، لیکن اس قدر جلد کس نے حملہ کیا ہوگا؟ عمران نے کہا۔ دھماکوں کی آوازیں سنتے ہی میں باہر گیا تو میں نے 2 کاروں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس میں پولیس یونیفارم پہنے ہوئے افراد موجود تھے، البتہ ایک آدمی عام لباس میں تھا۔ پھر پوچھ گچھ پر پتہ چلا کہ یہ آدمی بادشاہ ہوٹل کا مشہور غنڈہ راجا ہے۔ یہ بادشاہ ہوٹل راسکوٹ آبادی میں ہے، وہاں کا ایک چوکیدار سے جانتا تھا، اس ہوٹل میں چوکیداری کرتا تھا۔ صدیقی نے کہا۔ ایک تو معلوم نہیں کہ اس قدر ہوٹل کہاں سے آ گئے۔ اس کیس میں تو اس قدر ہوٹل سامنے آئے ہیں کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے پورے دارالحکومت میں ایسے ہوٹلوں کا جال پھیلا ہوا ہے، عمران نے کہا۔ ایسے ہوٹل ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ دراصل یہ سارا قصور ہی پولیس اور اعلیٰ حکام کا ہے۔ وہ رشوت لے کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور پھر ان کا دھندا چلتا رہتا ہے۔ اور جب سے منشیات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اب تو ہر وہ آدمی جس کا معمولی سا بھی تعلق جرائم سے ہو کسی نہ کسی انداز میں منشیات کے اس دھندے میں ملوث ہو چکا ہے، صدیقی نے جواب دیتے کہا۔ تمہاری بات درست ہے اور تمہارے ساتھ شامل ہو کر واقعی مجھے بھی احساس ہو رہا ہے کہ تم لوگوں نے 4 اسٹار کا گروپ بنا کر واقعی جہاد کیا ہے۔ بہرحال میں نے تمہارے بتائے ہوئے نمبر کو ٹریس کر لیا ہے، عمران نے کہا تو صدیقی اور اس کے ساتھی بے اختیار چونک پڑے تھے۔ ٹریس کر لیا ہے؟ کیسے؟ صدیقی نے حیران ہو کر کہا۔ معاملہ چونکہ پریزیڈنٹ ہاؤس کا تھا، اسی لیے میں نے سر سلطان سے درخواست کی کہ وہ اس بارے میں اپنے طور پر معلومات حاصل کر کے مجھے بتائیں۔ انہوں نے ازراہ مہربانی معلومات حاصل کر لی، لیکن اسے پتہ چلا کہ یہ نمبر تو ابھی جاری ہی نہیں ہوا، ریزرو میں موجود ہے، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ نمبر کام کر رہا ہے۔ جب اور کوئی چارہ نہ رہا تو پھر میں نے چیف کو فون کیا اور انہوں نے تمہاری کارکردگی کی ایسی رپورٹ دی کہ چیف صاحب اش اش کر اٹھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اگر اس نمبر کے بارے میں معلومات نہ ملیں تو پھر 4 اسٹار ناکام ہو جائیں گی، اور 4 اسٹار کی ناکامی اس نواب بہادر کی کامیابی، اور نواب بہادر کی کامیابی کا مطلب پاکستان کے سیکرٹ سروس اور نواب بہادر کی کامیابی کا مطلب پاکستان کے سینکڑوں ہزاروں بے گناہ خاندانوں کی تباہی۔ پہلے تو انہوں نے یکسر ہی نظر انداز کر دیا، لیکن تم جانتے ہو کہ جب میں کوئی فیصلہ کر لوں تو پھر چیف میرے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ میں نے آخرکار انہیں منوا ہی لیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ سیکرٹری وزارت مواصلات کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹر اسپیشل فونز کو کہہ دے۔ چنانچہ ابھی تمہارے آنے سے پہلے میں نے چیف کو خصوصی نمائندے کی حیثیت سے ڈائریکٹر صاحب
ڈائریکٹر صاحب کا فون کیا، پھر خوب روپ ڈالا۔ بہرحال معلوم ہو گیا کہ نمبر رضا آباد میں کسی سیٹلائٹ ہاؤس میں نصب ہے۔ عمران نے کہا، لیکن یہ سیٹلائٹ ہاؤس اس قصبے میں کہاں ہوگا؟ وہاں تو میرا خیال ہے کہ اس برج محل کے علاوہ کوئی پختہ عمارت ہی نہیں۔ چوہان نے کہا، کیونکہ وہ عمران کے ساتھ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس برج محل کو ہی سیٹلائٹ ہاؤس کا فرضی نام دے دیا گیا ہو۔ صدیقی نے کہا، لیکن اگر ایسا ہے تو پھر یہ نواب بہادر افریقی عورت کیوں بن کر آ گئی؟ وہاں کا تو ہم نے ایک ایک چپا چیک کر لیا، چوہان نے جواب دیا۔ اگر نواب بہادر کی افریقی بیوی قصبے میں آئی ہوگی تو لامحالہ وہاں کے لوگ اسے اچھی طرح پہچانتے ہوں گے، اور نواب رضا اور اس کی فیملی کو بھی اس کا علم ہوگا۔ عمران نے کہا، تو پھر فون کر کے نواب رضا یا اس کی بیٹی سے کیوں نہ پوچھ لیا جائے؟ چوہان نے کہا، نہیں، ہمیں خود جانا ہوگا، یکدم فون پر حل نہیں ہو سکتا۔ عمران نے کہا، کیا آپ پھر پرنس کے روپ میں جائیں گے؟ چوہان نے کہا، نہیں، پرنس آف ڈم کے بارے میں نواب بہادر کے ذریعے نواب رضا کو معلومات مل چکی ہیں، اور ہاں، یہ بات تو میرے ذہن سے اتر گئی تھی کہ نواب بہادر نے ارباب کو فون کرتے ہوئے کہا تھا کہ نواب رضا نے نواب بہادر کو پرنس آف ڈم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس کا مطلب کہ نواب رضا اس نواب بہادر کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اوکے، اٹھو، اب نواب رضا کو بتانا پڑے گا کہ نواب بہادر کہاں ہے۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، صدیقی اور اس کے ساتھی بھی کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کمرے کے دروازے پر دستک کی آواز سنتے ہی کرسی پر بیٹھی ایک اسمارٹ سی افریقی خاتون نے چونک کر سر اٹھایا۔ کون ہے؟ اس کے منہ سے کرخت آواز نکلی تھی۔ جواد ہوں مدام، کمرے کے باہر سے آواز سنائی دی۔ یس، کم ان، افریقی عورت نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے ہی دروازہ کھلا اور ایک مقامی نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی فائل تھی۔ مدام، اسپیشل سپلائی کے لیے آپ نے کہا تھا نا کہ 4 سٹارز ختم ہو گئے ہیں، نوجوان نے آگے بڑھتے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل اس عورت کے سامنے میز پر رکھ دی تھی۔ ہاں، 4 سٹارز کا خاتمہ ہو گیا ہے، اب صرف وہ علی عمران رہ گیا ہے۔ وہ ان مقامی افراد کے بس کا نہیں، اسی لیے میں نے سوچا کہ اس کے لیے کسی بین الاقوامی تنظیم کو یہاں بلواؤں۔ افریقی عورت نے جواب دیتے کہا، یہ تو واقعی خوشخبری ہے مدام کہ 4 سٹار گروپ ختم ہو گیا ہے۔ نوجوان نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، بس اتفاق سے یہ کام ہو گیا ہے۔ بسنتو اور پاشا دونوں کو میں نے اس لیے ہلاک کروا دیا تاکہ اس کے ذریعے وہ مجھ تک نہ پہنچ سکیں، لیکن وہ لوگ استاد گامو کو اغوا کر کے لے گئے، اور شاید یہ استاد گامو میرے خصوصی نمبر سے واقف تھا، اسی لیے یہ نمبر انہیں بتا دیا۔ انہوں نے میرے خصوصی نمبر پر مجھے استاد گامو کا نائب بن کر فون کیا تو میں سمجھ گئی کہ نمبر کنفرم کریں، کیونکہ استاد گامو کے اغوا کی اطلاع مجھے پہلے ہی مل چکی تھی، اور جو نام انہوں نے لیا، اس نام کا کوئی آدمی ہوٹل میں سرے سے ہے ہی نہیں۔ میں نے اس نمبر کو ٹریس کر لیا، یہ نمبر سٹار کالونی کی کوٹھی نمبر 101 کا تھا۔ اس کا مطلب کہ 4 سٹار کا اڈا وہی تھا۔ میں نے بادشاہ ہوٹل کے راجا کو کہہ کر اس کوٹھی کو بموں سے اڑوا دیا، اور وہاں سے 8 لاشیں ملی ہیں۔ میں نے اپنے طور پر معلومات حاصل کی ہیں، 2 عورتیں 2 بچوں کے علاوہ 4 مرد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس طرح یہ کنفرم ہو گیا کہ وہ چاروں ہلاک ہو گئے ہیں، اسی لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ اب اسپیشل سپلائی پر کام کیا جا سکتا ہے۔ مدام نے تفصیل دیتے کہا، لیکن مدام، وہاں عورتوں اور بچوں کا کیا کام ہو سکتا ہے؟ جواد نے حیران ہوتے کہا، ہو سکتا ہے ان میں سے 2 شادی شدہ ہوں یا 1 شادی شدہ ہو۔ بہرحال اب ان کا خاتمہ ہو گیا، مدام نے جواب دیا۔ یس مدام، جواد نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس عورت نے فائل کھول لی تھی۔ اس میں لگے ہوئے کاغذات کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک وہ انہیں دیکھتی رہی، پھر اس نے میز پر رکھے ہوئے قلم دان میں سے قلم اٹھایا اور فائل کے اوپر کراس کا نشان ڈال کر فائل جواد کو واپس کر دی تھی۔ کام شروع کروا دو، اور سنو، باقی کام بھی معمول کے مطابق شروع ہو جانا چاہیے۔ جو لوگ ختم ہو گئے ہیں ان کی جگہ نئے آدمیوں کو لے آؤ، اور بادشاہ ہوٹل کے راجا کو اسپیشل گروپ کا انچارج بنا دو۔ اسے 50 لاکھ روپے بھی بطور تحفہ بھجوا دو، اس نے واقعی کام کیا ہے۔ افریقی عورت نے کہا، بس مدام۔ یس مدام، حکم کی تعمیل ہوگی، جواد نے جواب دیا تھا۔ میں اب دارالحکومت جا رہی ہوں، میں نے وہاں سے شمالی علاقوں میں جانا ہے تاکہ وہاں کوئی بڑا سودا کیا جا سکے۔ افریقی عورت نے کہا، یس باس، جواد نے کہا، اور سلام کر کے واپس مڑا، تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ افریقی عورت نے میز پر رکھا ہوا ایک فون اٹھایا، پھر اس کا ایک اور نمبر پریس کر کے اسے واپس میز پر رکھ دیا تھا۔ اب اس کمرے میں کوئی داخل نہ ہو سکتا تھا۔ اس علی عمران اور پرنس آف ڈم کے لیے خصوصی انتظامات کروانے پڑیں گے، یہ شخص تو بے حد عیار اور چالاک ہے۔ عورت نے بڑبڑاتے کہا، پھر اس نے میز کی دراز کھولی اور پھر اس میں سے ایک چھوٹا سا فلیش فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر نکالا تھا۔ اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، نواب بہادر کالنگ۔ اس بار مدام نے مردانہ انداز میں بات کرتے کہا، شہباز خان بول رہا ہوں، اوور۔ چند لمحوں کے بعد ایک بھاری آواز سنائی دی، شہباز خان، میں نے اسپیشل سپلائی کا آرڈر دے دیا ہے، تو مال تیار رکھنا، اوور۔
عورت نے کہا، لیکن آواز لہجہ مردانہ ہی تھا۔ کیا راستہ صاف ہو گیا ہے؟ اوور، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ہاں اسی لیے تو ہاں اسی لیے تو آرڈر دیا ہے۔ اوور، عورت نے جواب دیتے کہا۔ ٹھیک ہے، میں مال کی تیاری کا حکم دیتا ہوں۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا اور عورت نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور اسے دوبارہ میز کی دراز میں رکھ کر وہ کرسی سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ اچانک میز پر پڑے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، نواب بہادر بول رہا ہوں، عورت نے کہا۔ رؤف بول رہا ہوں جناب، اسپیشل فونس آفس سے۔ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی تو عورت نے بے اختیار چونک کر کہا، تم کیسے فون کیا؟ عورت نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ کے اسپیشل فون کی انکوائری کی گئی جناب۔ دوسری طرف سے کہا گیا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کس نے کی ہے انکوائری؟ عورت نے بری طرح اچھلتے کہا، مجھے میرا معاوضہ ملنا چاہیے جناب۔ میں اپنی نوکری اور زندگی کو داؤ پر لگا کر آپ کو فون کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو معلومات ہے کہ اس فون کے اجرام میں مرحوم ڈائریکٹر کے ساتھ ساتھ میں بھی شامل تھا۔ رؤف نے جواب دیتے کہا، مل جائے گا معاوضہ، میرا وعدہ، لیکن سب کچھ تفصیل سے بتا دو۔ عورت نے ہونٹ بھیجتے کہا، شکریہ جناب، مجھے معلوم ہے کہ آپ جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ڈائریکٹر اسپیشل فونس کا خصوصی اسسٹنٹ ہوں اور ان کے پاس ہی بیٹھتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر پہلے سیکٹری مواصلات کا فون آیا تھا۔ انہوں نے ڈائریکٹر صاحب سے کہا کہ باقی ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف ان سے کسی اسپیشل فون کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے سوالوں کے درست جواب چاہیے۔ انہوں نے ڈائریکٹر صاحب کو بتایا کہ چیف آف سیکرٹ سروس اس قدر با اختیار ہیں کہ وہ اگر چاہیں تو صرف ایک حکم پر سیکٹری مواصلات کو بھی ڈسمس کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ صدر صاحب بھی ان کے اختیارات کے سامنے بے بس ہیں۔ اسی لیے ان سے نہ ہی کوئی بات چھپائی جائے اور نہ ہی غلط بات کی جائے۔ ڈائریکٹر صاحب بےحد پریشان ہوئے تو انہوں نے اپنے پی اے کو کہہ دیا کہ چیف آف سیکرٹ سروس کا جیسے ہی فون آئے وہ فوراً ان سے بات کروا دے۔ چنانچہ پھر چیف آف سیکرٹ سروس کا فون آ گیا۔ میں نے خاص طور پر توجہ سے کال سنی کیونکہ مجھے بھی تو ان کی کال سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے آپ کے فون نمبر کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ یہ فون نمبر کس نے اور کیوں جاری کیا ہے یہ کہاں نصب ہے، اور پھر ڈائریکٹر صاحب نے انہیں بتایا کہ سابقہ ڈائریکٹر صاحب کے دور میں اسے صدر صاحب کی تحریری حکم پر جاری کیا گیا، اور پھر انہوں نے اسپیشل فائل نکلوا کر انہیں بتایا کہ یہ فون رضا آباد کے سیٹلائٹ ہاؤس میں نصب ہے۔ رؤف نے تفصیل بتاتے کہا، پھر؟ عورت نے ہونٹ چباتے کہا، پھر کیا جناب، ظاہر ہے کہ اس کی انکوائری کی جائے گی اور آپ تو جانتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے اس نمبر کو جاری نہیں کیا گیا تھا۔ یہ تو سابقہ ڈائریکٹر صاحب نے آپ کے کہنے پر اپنے طور پر جاری کیا تھا، اور پریزیڈنٹ ہاؤس کا جعلی بینڈ حکم نامہ دستخط اور مہر استعمال کی گئی، اور یہ بات انکوائری میں ثابت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ سیٹلائٹ ہاؤس پر چھاپا مارا جائے یا پھر اسپیشل فون لائن کو چیک کروایا جائے، اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ کو اطلاع کر دوں۔ رؤف نے کہا تھا، ٹھیک ہے، تمہارا معاوضہ تمہیں مل جائے گا۔ ایک کام کرو، اسپیشل ایکسچینج میں فوری طور پر رد و بدل کر کے اس نمبر کو رضا آباد کے بجائے کسی اور جگہ شو کر دو، اس کا معاوضہ الگ ملے گا۔ عورت نے کہا، لیکن اس طرح آپ کا نمبر بند ہو جائے گا۔ رؤف نے جواب دیا، اس کی فکر مت کرو، میں اب اسے استعمال نہیں کروں گا۔ عورت نے کہا، ٹھیک ہے جناب، جیسے آپ کا حکم، لیکن سیٹلائٹ ٹاؤن کے بارے میں انہیں علم ہو گیا ہے۔ رؤف نے کہا تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی نام کی کوئی بلڈنگ رضا آباد میں موجود نہیں ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جب لائن چیک ہو تو یہ لائن رضا آباد کی بجائے کہیں اور جا نکلے، اور بس۔ عورت نے کہا، ٹھیک ہے سر، میں سمجھ گیا کہ آپ کے حکم کی تعمیل کر دی جائے گی۔ رؤف نے کہا، کتنی دیر میں کام ہو جائے گا؟ عورت نے پوچھا۔ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، تم ایسا کرو کہ مکمل کر کے کام راسٹن ہوٹل میں کاؤنٹر پر جا کر اپنا نام بتاؤ، کاؤنٹر مین تمہیں میرے آدمی فضلو کے پاس پہنچا دے گا۔ فضلو تمہیں فوری طور پر 10 لاکھ روپے ادا کر دے گا۔ عورت نے کہا، بہت شکریہ سر، آپ واقعی بہت فیاض ہیں سر۔ اس بار رؤف کے لہجے میں بہت مسرت تھی، اور پھر عورت نے اوکے کہہ کر کریڈل دبا دیا تھا۔ تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ فضلو بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک رقصی آواز سنائی دی، نواب بہادر بول رہا ہوں فضلو۔ عورت نے اسی طرح مردانہ انداز میں کہا، او یس سر، آپ حکم فرمائیں باس۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یکلگ انتہائی مؤدبانہ ہو گیا تھا۔ ایک آدمی جس کا نام رؤف ہے اور وہ محکمہ فون میں افسر ہے، کاؤنٹر پر آ کر اپنا نام بتائے گا۔ کاؤنٹر مین سے کہہ دو کہ اسے فوراً تم تک پہنچا دے۔ اس آدمی کو فوری طور پر ہلاک کر کے اس کی لاش کسی گٹر میں ڈلوا دینا۔ عورت نے بڑے سرد لہجے میں کہا، یس باس، حکم کی فوری تعمیل ہوگی۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ عورت نے ریسیور رکھا اور میز پر پڑے کاؤنٹر کام کا ریسیور اٹھا لیا تھا۔ یس باس، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، جواد کو فوراً میرے پاس بھیجو۔ عورت نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کی تاثرات نمایاں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ سیکرٹ سروس اب کھل کر میرے خلاف کام کر رہی ہے۔ ویری بیڈ، عورت نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں بعد ہی دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ عورت نے مردانہ انداز میں پوچھا۔
جواد ہوں مدام، دروازے سے باہر آواز سنائی دی۔ کم ان، عورت نے اس بار نسوانی آواز میں کہا اور پھر چند لمحوں بعد ہی دروازہ کھلا اور جواد اندر داخل ہو گیا۔ یس مدام، اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ جواد، مجھے ابھی اطلاع ملی کہ ہمارا اسپیشل نمبر ٹریس کر لیا گیا اور یہ کام پاک ایشیا سیکرٹ سروس کر رہی ہے۔ وہاں فائل میں سیٹلائٹ ٹاؤن کا ذکر ہے جو یہاں موجود نہیں، لیکن وہ لوگ فون کی لائنوں کے ذریعے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے فون بدل کر اس کا لنک رضا آباد سے کہیں اور کروا دیا ہے، لیکن لائنیں بہرحال موجود ہیں۔ تم فوری طور پر چند افراد کو ساتھ لے کر ان لائنوں کو کاٹ کر ختم کر دو۔ رضا آباد کی بیرونی پول سے لائن کو کاٹ کر وہاں کسی دوسری لائن سے اس طرح جوڑ دینا کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ عورت نے جواب سے مخاطب ہو کر کہا، یس مدام، حکم کی تعمیل ہوگی۔ جواد نے جواب دیا، یہ کام فوری کرنا۔ دوسری بات یہ کہ یہ نہ صرف اسپیشل سپلائی ابھی پینڈنگ کر دو بلکہ اس عمارت میں موجود ہر آدمی کو طویل رخصت پر بھیج دو اور اس طرح کیموفلاج کر دو کہ یہاں سے کسی کو کوئی کلو نہ مل سکے۔ میں اب فوری طور پر ملک سے باہر جا رہی ہوں اور جب تک سیکرٹ سروس کا یہ معاملہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا واپس نہیں آؤں گی۔ عورت نے کہا، یس مدام، جواد نے جواب دیا۔ حاضر اکاؤنٹ میں موجود تمام رقم نکال کر اس میں سے نصف تم رکھ لو اور باقی تمام عملے میں تقسیم کر دو، لیکن یہ سارے کام زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے کے اندر مکمل ہو جانے چاہیے۔ عورت نے کہا، بالکل ہو جائیں گے مدام، جواد نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا حاضر اکاؤنٹ میں اس قدر بھاری رقم موجود ہے کہ اس کا نصف اسے ملنے کا مطلب کہ وہ کروڑ پتی ہوگا۔ اسی لیے اس کے چہرے پر بے پناہ مسرت ظاہر ہونے لگی۔ ٹھیک ہے، جاؤ، اب ہماری اور تمہاری بات چیت اسپیشل فریکوینسی پر ہوا کرے گی۔ تمام نیٹ ورک کو انڈر گراؤنڈ کر دو۔ عورت نے کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، لیکن مدام، آخر کب تک؟ پاک ایشیا سیکرٹ سروس تو بہرحال موجود ہی رہے گی۔ جواد نے جواب دیا تھا، فکر مت کرو، پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا یہ وبال جلدی ختم ہو جائے گا۔ یہ ساری شرارت اس علی عمران کی ہے اور میں نے اس کے خاتمے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ میں ایک بین الاقوامی تنظیم کو اس کام پر لگا دوں گی اور پھر یہ عمران دوسرا سانس نہ لے سکے گا۔ عورت نے جواب دیا تھا، یس مدام، جواد نے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا تھا۔ کار خاصی تیز رفتاری سے رضا آباد کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر صدیقی تھا جبکہ سائیڈ سیٹ پر عمران بیٹھا ہوا تھا۔ پچھلی سیٹ پر چوہان، خاور اور نعمانی سمٹے ہوئے تھے اور پھنس کر بیٹھے تھے۔ کار میں ہلکی ہلکی موسیقی کی آواز سنائی دے رہی تھی اور آنکھیں بند کیے اس موسیقی پر اس طرح جھوم رہا تھا جیسے سانپ بین کی حرکت پر جھومتا ہے۔ یہ موسیقی آپ کو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی متاثر کر رہی ہے عمران صاحب، صدیقی نے مسکراتے کہا۔ موسیقی؟ کیا مطلب؟ یہ موسیقی کہاں سے آ گئی؟ عمران نے آنکھیں کھول حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ آواز کیا موسیقی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صدیقی نے کہا، اچھا تو اسے بھی موسیقی کہتے ہیں؟ حیرت ہے۔ عمران نے کہا، آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ ہانکا ہو رہا ہے اور میں خوش ہو رہا کہ آج کوئی بڑا شیر ہاتھ لگ جائے گا۔ عمران نے کہا، ہانکا؟ آپ کا مطلب ہے کہ افریقہ کے جنگلوں میں شیر کے شکار کے لیے جو ڈھول بجاتے ہیں اسے ہی ہانکا کہا جاتا ہے؟ صدیقی نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں تم اسے موسیقی کہہ رہے ہو۔ کمال ہے، اگر آج جوزف دی گریٹ ساتھ ہوتا تو تمہاری اس بات پر مارنے پر بلکہ صرف مارنے پر ہی تیار ہو جاتا۔ عمران نے کہا اور پھر صدیقی ہنس پڑا۔ ویسے عمران صاحب درست کہہ رہے ہیں، آج کل کی پاپولر میوزک واقعی شیر کے شکار کے ہانکے جیسی ہی، بس مسلسل ڈرمز بجتے رہتے ہیں، سیٹیاں، چیخیں، شور شرابہ اور کچھ بھی نہیں۔ اگلی سیٹ پر بیٹھے خاور نے کہا، جو کچھ معاشرہ نوجوان نسل کو دے رہا ہے نا، اس کے مطابق تو موسیقی بھی ہوتی ہے یہی۔ صدیقی نے جواب دیا، کیا مطلب؟ معاشرے نے کب کہا کہ اس قسم کی بے ڈھنگ کی موسیقی سنی جائے؟ خاور نے بحث کرتے کہا، یہ واقعی معاشرے کی ہی عکاسی ہے خاور۔ پہلے زمانے میں سادہ ہوتی تھی، سچائی ہوتی تھی، کام کا دباؤ نہ ہوتا، تفکرات اور پریشانیاں نہ ہوتی تھی، اس لیے لوگ اعصابی طور پر مطمئن ہوتے تھے، دھیمے انداز میں زندگی بسر کرتے تھے، اسی لیے دھیمی موسیقی ہی پسند کی جاتی تھی۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کس قدر ذہنی اور اعصابی دباؤ ہر شخص پر، کس قدر تیز رفتار زندگی ہو گئی ہے، کس قدر شور شرابہ ہے ہر طرف۔ ایسے ماحول میں ظاہر ہے کہ موسیقی بھی تو اس طرح کی ہی سنی جائے گی نا؟ صدیقی نے بڑے فلسفیانہ لہجے میں کہا۔ واہ، اسے کہتے ہیں فلسفہ، عمران نے بڑے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ کیا میں نے غلط کہا ہے عمران صاحب؟ صدیقی نے مسکراتے کہا، تم 4 اسٹار کے فرسٹ اسٹار ہو، اس لیے میں تو تمہیں غلط نہیں کہوں گا، البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ آگ سے جلے ہوئے کا علاج آگ نہیں ہوا کرتی۔ موسیقی دراصل انسان آسودگی کے لیے سنتا ہے، مطلب کہ اعصاب اور ذہن کو آسودہ کرنے کی غرض سے۔
इस लिहाज से अगर देखा जाए तो धीमे दौर में पुरशोर म्यूजिक होनी चाहिए और फिर पुरशोर दौर में धीमी म्यूजिक। अब ये तो कोई इलाज नहीं ना कि हर तरफ नकारों के हॉर्न बज रहे हों और तुम इस शोर से ज़हनी असाबी तौर पर तंग आ चुके हो, तो तुम साथ में इन सबसे ज़्यादा बजना शुरू कर दो, इमरान ने कहा और कार कह के से गूंज उठी थी। जहर का इलाज जहर से ही होता है, लोहे का लोहा ही काटता है इमरान साहब, सिद्दीकी ने हंसते कहा। तुम्हारा मतलब है कि जहाँ अंधेरा हो वहाँ रोशनी की बजाय मजीद अंधेरा कर दिया जाए तो रोशनी हो जाएगी, इमरान ने कहा। बिल्कुल हो जाएगी। आपने एक मशहूर शायर का शेर नहीं सुना, जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि रात जब शिद्दत जुल्मत से जल उठती है तो लोग इस वक्फ़े मातम को सहर कहते हैं। इसमें यही फ़लसफ़ा बयान किया गया है कि जब जुल्मत अपनी पूरी शिद्दत पर आ जाती है तो रोशनी हो जाती है। सिद्दीकी भी आज पूरी तरह बहस पर आमादा हो गया था। और एक और शायर का शेर है कि जिसका मफहूम कुछ इस तरह है, नशा बढ़ता है जब शराबों में शराबें मिलती हैं। इस बार चौहान ने कहा, हैरत है ये फोर स्टार कहीं कोई अदबी तंजीम तो नहीं, किस तरह अशार पढ़े जा रहे हैं, इमरान ने कहा और फिर सब बेहतर हंस पड़े। इमरान साहब, अब आप ब्रिज महल ही जा रहे हैं नवाब रज़ा के पास, चौहान ने शायद मौजू बदलने को कहा। मेरा ख्याल है कि इमरान साहब को हमें वहाँ किसी सैटेलाइट हाउस के बारे में मालूम करना चाहिए। हो सकता है कि वहाँ कोई ऐसी इमारत मौजूद हो। इमरान के जवाब देने से पहले खावर बोल उठा। वहाँ ऐसी कोई इमारत नहीं है। जोसेफ को जब मैंने पहली बार इस कस्बे में भेजा था तो मैंने उसे हिदायत की थी कि वो रज़ा आबाद के बारे में मुकम्मल तफसील मालूम करके आए और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक रज़ा आबाद में पुख्ता इमारत ही एक है, यही ब्रिज महल। बाकी कस्बा पक्के आम से मकानों पर मुश्तमिल है। अलबत्ता रज़ा आबाद से कुछ दूर एक किले की खंडरात हैं जहाँ पर सयाह बकसरत जाते रहते हैं। मैं भी एक आध बार वहाँ जा चुका हूँ, चूँकि वहाँ महकमा आसार कदीमा का दफ्तर भी मौजूद है और सयाह भी आते जाते रहते हैं, इसीलिए वहाँ तो हेड क्वार्टर भी हो सकता है। अलबत्ता किसी झोंपड़ी या कच्चे मकान का नाम सैटेलाइट हाउस ये नहीं हो सकता, इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब देते कहा। तो फिर आप इस नवाब रज़ा को किस तरह तलाश करेंगे, सिद्दीकी ने कहा। हाँ, अब इसके सिवा और कोई सूरत नहीं। मुझे यकीन है कि नवाब रज़ा बहरहाल इसके बारे में कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही जानता होगा, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन पहले आप प्रिंस ऑफ डम के रूप में वहाँ गए थे और अब ईरान के रूप में। नवाब रज़ा बहरहाल इस बारे में तो बात करेगा, जबकि बकौल आपके उसने इस सिलसिले में नवाब बहादुर कहकर आपके बारे में मालूमात भी हासिल की, सिद्दीकी ने कहा। वो मेरा हमशक्ल होगा। मैं तो अली इमरान हूँ, सर अब्दुर्रहमान का इकलौता बेटा। और जहाँ तक खावर और चौहान का ताल्लुक है, जो मेरे साथ पहले गए थे वो दोनों मेकअप में थे, इसीलिए मसला ख़त्म, इमरान ने कहा और सिद्दीकी ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी ही देर बाद उनकी कार रज़ाबाद जाने वाली सड़क पर मुड़ गई थी और फिर तकरीबन घंटे की ड्राइविंग के बाद उन्हें दूर से ही ब्रिज महल के बेट नज़र आने लग गए थे। और फिर थोड़ी ही देर बाद उनकी कार ब्रिज महल के जहाज़ी साइज गेट से अंदर दाखिल हो गई थी। पोर्च में दो बड़ी कारें थीं। सिद्दीकी ने कार उनके साथ ही पोर्च में रोकी थी और फिर वो नीचे उतरे। उसी लम्हे नवाब साहब का मैनेजर आज़म बरामदे में नमदार हुआ। प्रिंस आप मगर, आज़म ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। ओ, कहीं तुम मेरे हमशक्ल और हम नाम की बात तो नहीं कर रहे मिस्टर, जो अपने आप को प्रिंस ऑफ डम कहलाता है, इमरान ने मुस्कुराते कहा। तो आप प्रिंस नहीं हैं, ये कैसे हो सकता है? ना सिर्फ आपका हमशक्ल बल्कि आपका कदो कामल सब कुछ वही है, मैनेजर ने यकीन ना आने वाले लहजे में कहा। यही तो मुसीबत है, सब कुछ एक जैसा है, हत्ता के नाम भी। और फिर सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझसे पहले पहुँच जाता है। बहरहाल मेरा नाम अली इमरान है और मैं सर अब्दुर्रहमान का इकलौता साहबजादा हूँ, इमरान ने मुस्कुराते कहा। सर अब्दुर्रहमान, मैनेजर ने चौंक कर कहा। जी, वो सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल नवाब साहब हमें अच्छी तरह जानते होंगे, इमरान ने कहा। जी बेहतर, तशरीफ़ लाइए, मैं नवाब साहब को इत्तला कर देता हूँ, मैनेजर ने एक तवील सांस लेते कहा और फिर ड्राइंग रूम की तरफ मुड़ गया था। चलम मुबाद ही इमरान अपने साथियों समेत एक बार फिर इसी वसी और नवाबाना ठाट बाट से सजे हुए ड्राइंग रूम में मौजूद था। चूंकि सिद्दीकी और नुमानी पहली बार आए थे, इसलिए वो दोनों हैरत भरी नज़रों से इस ठाट बाट को देख रहे थे। थोड़ी ही देर बाद दरवाज़ा खुला और नवाब रज़ा की इकलौती बेटी मिस गुलशन जहाँ अंदर दाखिल हुई। इमरान और उसके साथी एहतराम में उठ खड़े हुए। आप वही बहरूपियाँ हैं जो प्रिंस ऑफ डम बनकर आए थे, गुलशन ने इंतहाई खुशमगी लहजे में इमरान की तरफ देखते कहा।
اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات تھے۔ میرا نام علی عمران ہے اور میں سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل طرف الرحمان کا لڑکا۔ جس پرنس کی بات آپ کر رہی ہیں وہ میرا ہم شکل ہے اور میرا ہم نام بھی۔ آپ کے ان صاحب نے جو ہمیں یہاں بٹھا کر گیا یہی بات کی تھی اور میں نے بھی وضاحت کر دی۔ اس نے شاید آپ تک یہ وضاحت نہیں پہنچائی۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، تو تمہیں پتہ چل گیا کہ تمہارا اصل روپ ہمارے سامنے آ گیا ہے تو تم اب یہ بہانہ بنا رہے ہو؟ نان سینس! بہتر ہے کہ اس سے پہلے تمہیں یہاں سے دھکے دے کر نکال دیا جائے، تم خود چلے جاؤ۔ تم جیسے بہروپی کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی حویلی میں برداشت نہیں کر سکتی۔ گلشن جہاں نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور تیزی سے ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی۔ یہ محترمہ تو بڑے غصے میں، صدیقی نے کہا۔ غصہ تو ظاہر ہے آنا ہی ہو۔ وہ پرنس آف ڈم صاحب جو اپنا جلوہ دکھا گئے ہیں نا، اور جہاں پرنس جلوہ دکھا جائے وہاں ہم جیسے لوگوں کو کون پوچھتا ہے؟ حالانکہ اسی لیے تو میں نے ڈیڈی کا تعارف بھی کروا دیا۔ لیکن صاحب پرنس آخر پرنس ہے نا۔ عمران نے مسکراتے کہا اور پھر اسی لمحے مینیجر اندر داخل ہوں۔ مجھے افسوس ہے جناب، نواب صاحب نے اپنے مل سے انکار کر دیا ہے اور آپ کو یہاں ٹھہرنے کی بھی اجازت نہیں دی، اسی لیے آپ جا سکتے ہیں۔ مینیجر نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ گو اس کا لہجہ اخلاق سے وہ تھا، لیکن اس کے اندر سختی کی لہر بہرحال موجود تھی۔ آپ یہاں کیا ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ میں مینیجر ہوں، میرا نام عاظم ہے، مینیجر نے جواب دیا۔ اور یہ محترمہ جو ابھی یہاں سے تشریف لے کر گئی ہیں، ان کا کیا تعارف ہے؟ عمران نے پوچھا تھا۔ یہ نواب صاحب کی اکلوتی صاحبزادی مس گلشن جہاں ہے، مینیجر نے جواب دیا۔ انہیں ہم پر اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ عمران نے کہا۔ پرنس آف ڈم صاحب یہاں مس گلشن جہاں کا رشتہ لے کر آئے تھے اور جہاں تک میں نے محسوس کیا ہے کہ مس گلشن جہاں نے یہ رشتہ پسند کیا تھا، لیکن مینیجر کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ لیکن کیا ہوا؟ عمران نے منہ بناتے کہا۔ لیکن مجھے نہیں معلوم، بہرحال آپ تشریف لے جائیں، ورنہ دوسری صورت میں مجھے مسلح محافظوں کو بلانا پڑے گا اور میں نہیں چاہتا کہ آپ جیسے معزز مہمانوں کی بے عزتی۔ مینیجر نے بات بدلتے کہا۔ اوکے، اس عزت افزائی کا بے حد شکریہ کہ نواب صاحب اور نواب زادی صاحبہ کو میری طرف سے سلام دے دیں اور انہیں کہہ دیں کہ جلدی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ عمران نے مسکراتے کہا اور پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران کے ساتھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار حویلی سے نکل کر واپس اسی طرف کو جا رہی تھی جس طرف دارالحکومت جانے والی سڑک تھی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا عمران صاحب کہ آپ پہلے پرنس آف ڈھم کے روپ میں جا چکے ہیں، اسٹیئرنگ پر بیٹھے صدیقی نے کہا۔ مجھے یاد ہے تم نے کہا تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ عمران نے مسکراتے کہا۔ تو آپ نے اس بے عزتی کو محسوس نہیں کیا؟ حیرت ہے، صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بے عزتی اور بے ابرو ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ فی الحال بے عزتی ہوئی ہے۔ اشاک حضرات تو بے آبرو ہو کر بھی جب محبوب کے کوچے سے نکلتے ہیں تب بھی برا نہیں مناتے۔ عمران نے مسکراتے جواب دیا تو صدیقی اور رگبی سیٹ پر بیٹھے باقی ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ لیکن اب کیا واقعی ہم نے واپس جانا ہے؟ صدیقی نے ہنستے کہا۔ نہیں، ایک لمبا چکر کاٹ کر ہم نے اس ویران کھنڈرات میں جانا ہے، عمران نے جواب دیا تو صدیقی اور اس کے ساتھی بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ صدیقی نے حیران ہوتے کہا۔ اس لیے کہ بقول تمہارے اس بے عزتی کے بعد آدمی کا ٹھکانہ کھنڈرات ہی ہو سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ منہ چھپانے کے لیے، عمران نے جواب دیا اور صدیقی ایک بار پھر ہنس پڑا۔ تو آپ بتانا نہیں چاہتے؟ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، صدیقی نے کہا۔ تم بقول خود 4 اسٹار کے چیف ہو، باقی 3 اسٹار بھی تمہارے ساتھ موجود ہیں اور تم نے بہرحال ٹاپ اسٹار یا پھر سپر اسٹار بنانے سے انکار کر دیا ہے، اس لیے اب تم خود سوچو، عمران نے کہا۔ بے عزتی تو آپ کی ہوئی ہے، آپ بے شک کھنڈرات میں جائیں، لیکن آپ ہمیں کیوں ساتھ لے جا رہے ہیں؟ اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے خاور نے مسکراتے کہا۔ اسی لیے تاکہ تمہیں عبرت حاصل ہو سکے، عمران نے کہا اور کار کہکو سے گونج اٹھی تھی۔ کار جب مین روڈ پر پہنچی تو عمران نے کار کو دائیں طرف موڑتے ہوئے کہا اور صدیقی نے بھی کار دائیں ہاتھ پر موڑ لی تھی۔ پھر تقریباً 15 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ ایک بائیں روڈ کے کنارے پر پہنچ گئے تھے جہاں محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے ایک بڑا بورڈ نصب تھا جس پر قلعے کے کھنڈرات کے بارے میں تفصیلات درج تھیں۔ اور جب وہ اس قلعے کے کھنڈرات پر پہنچے تو صدیقی اور دوسرے ساتھی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں غیر ملکی اور مقامی سیاحوں کی تعداد کافی موجود تھی۔ وہاں ایک انتہائی جدید قسم کا ریسٹورینٹ بھی موجود تھا۔ عمران کے کہنے پر صدیقی نے کار اس ریسٹورینٹ کے قریب روک دی تھی۔ آؤ، عمران نے کار سے نیچے اترتے کہا اور صدیقی اور اس کے ساتھی بھی کار سے نیچے اتر گئے۔ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا ریسٹورینٹ کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ریسٹورینٹ کا ہال خالی، جدید اور صاف ستھرا تھا۔ وہاں مقامی اور غیر مقامی سیاحوں کی تعداد موجود تھی، البتہ چند میزیں خالی تھیں۔ ایک طرف آثار قدیمہ کی طرف سے قلعے کے بارے میں معلوماتی کتب اور پمفلٹس کا باقاعدہ اسٹال لگایا گیا تھا، جبکہ دوسری طرف کاؤنٹر تھا جس پر ایک نوجوان کھڑا تھا۔ عمران ہال میں داخل ہوتے ہی کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا تھا۔
मैनेजर साहब से मिलना है हमें, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। दाएं हाथ पर इनका दफ्तर है जनाब, तशरीफ़ ले जाएं। वो दफ्तर में ही है, नौजवान ने इखलाक के नौजवान ने इखलाक और हसीन भरे लहजे में कहा था। और इमरान उसका शुक्रिया अदा करके दाएं जानिब मौजूद राहदारी की तरफ बढ़ गया। मैनेजर के दफ्तर का दरवाज़ा बंद था। बाहर इखलाक हुसैन मैनेजर के नाम की प्लेट भी मौजूद थी। इमरान ने हाथ उठाकर दरवाजे पर दस्तक दी थी। यस कम इन प्लीज़। अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी और फिर इमरान ने दरवाजे को धकेला और उसे खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सामने एक बड़ी सी मेज़ के पीछे बैठा हुआ एक डेढ़ उम्र आदमी बेख्तियार उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर हैरत और मुसरत के मिले जुले तासुरात थे। ओ इमरान साहब आप? इस डेढ़ उम्र आदमी ने जल्दी से मेज़ की साइड से निकलकर इमरान की तरफ बढ़ते कहा। इखलाक हुसैन चाहे खंडरात में क्यों ना छुप कर बैठ जाए, उसे पसंद करने वाले पहुंच ही जाते। इमरान ने मुस्कुराते कहा। फिर अधेड़ उम्र आदमी जिसका नाम बाहर मौजूद नेम प्लेट के मुताबिक इखलाक हुसैन था बेख्तियार हंस पड़ा। ये इखलाक हुसैन साहब हैं। काफ़ी अर्सा पहले जब मैं यहाँ आया था तो इनके इखलाक हुसैन ने मुझे वाकई मुतासर किया। मेरा भी दिल चाहा कि अपना नाम इखलाक हुसैन रख लूँ और इखलाक हुसैन साहब ये मेरे साथी। इमरान ने मुस्कुराते हुए तारुफ करवाया था, लेकिन इसने साथियों के नाम ना लिए थे। इखलाक हुसैन ने बड़े मुसरत भरे अंदाज में उनसे मुसाफा किया था। पहले आप बताएं कि आप क्या पीना पसंद करेंगे? इखलाक हुसैन ने अपनी कुर्सी पर जाकर वापस बैठने की बजाय उनके साथ ही सोफे पर बैठते कहा। जो आपका हुस्न इखलाक चाहिए बिलवा दीजिए, इमरान ने कहा और इखलाक हुसैन ने एक बार फिर हंस दिया। उसने उठकर मेज़ पर रखे हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया और फिर किसी को जूस लाने का कह दिया था। उसने रिसीवर रखा और वापस आकर सोफे पर बैठ गया। इमरान साहब आपकी यही दिलचस्प बातें तो इंसान ज़िंदगी भर नहीं भुला सकता। वैसे मैंने दारुल हुकूमत जाकर आपको तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन इत्तेफाक के आपसे मुलाकात ना हो सकी। इखलाक हुसैन ने कहा। आपने मुझे होटलों में ही तलाश किया होगा, इमरान ने मुस्कुराते कहा। जाहिर है कि वैसे तो आपका पता मुझे मालूम ना था। पिछली मुलाकात में आपकी दिलचस्प बातों पर बस मैं हंसता ही रहा। आपका पता पूछना तो भूल ही गया और आपने ना बताया। इखलाक हुसैन ने जवाब दी। चलो अब जाते हुए ज़रूर बताऊंगा, इमरान ने मुस्कुराते कहा और फिर इखलाक हुसैन बेख्तियार हंस पड़ा। ज़रूर ज़रूर, इखलाक हुसैन ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। चल मोबादी दरवाज़ा खुला और एक वेटर हाथ में ट्रे लिए अंदर दाखिल हुआ। ट्रे में जूस से भरे गिलास मौजूद थे। उसने एक एक गिलास सबके सामने रखा और फिर खामोशी से बाहर चला गया। लीजिए, इस बार शायद आप अपने साथियों को किला दिखाने ले आए, इखलाक हुसैन ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं इखलाक साहब, हम तो सिर्फ आपसे मिलने आए, इमरान ने जूस की जिसकी लेते कहा तो इखलाक हुसैन बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। मुझसे मिलने? ओ ये तो आपकी मेहरबानी है, मगर इखलाक हुसैन ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्यों, आप क्यों हैरान हो रहे हैं? क्या आपसे मिलने के लिए आना मना है? इमरान ने शरारत भरे लहजे में कहा तो इखलाक हुसैन बेख्तियार हंस पड़ा। उसके चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी के तासुरात उभर आए थे। मेरा ये मतलब नहीं था इमरान साहब, ये तो आपकी मेहरबानी है कि आप ना सिर्फ मुझे याद रखा बल्कि यहाँ आने की तकलीफ भी उठाई। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि इस तरह अचानक मुलाकात की आखिर कोई ना कोई वजह तो बहरहाल होगी, इखलाक हुसैन ने कहा। हाँ एक वजह है, और वो वजह ये कि मेरे साथी नवाब बहादुर से मिलना चाहते हैं, इमरान ने कहा तो इखलाक हुसैन यकलक चौंक पड़ा। नवाब बहादुर से? तो क्या मतलब, मैं समझा नहीं, कौन नवाब बहादुर? इखलाक हुसैन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। आप कितने नवाब बहादुरों को जानते होंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। एक नवाब बहादुर को तो बहरहाल जानता हूँ, वो रज़ाबाद के रईस नवाब रज़ा के बड़े भाई, लेकिन वो तो फौत हो चुके हैं, इखलाक हुसैन ने हैरत भरे लहजे में जवाब दिया। और दूसरा, इमरान ने कहा। दूसरे तो किसी को नहीं जानता, इखलाक हुसैन ने इस बार कदरे गड़बड़ाते लहजे में कहा। नवाब बहादुर की बेगम कोई अफ्रीकी खातून थी, क्या आप उन्हें नहीं जानते? इमरान ने कहा। हाँ उनका नाम मादाम ज़गाबी है, लेकिन वो नवाब बहादुर साहब की वफ़ात के बाद उनकी तमाम जायदाद नवाब रज़ा के पास फ़रोख्त करके वापस अफ्रीका चली गई थी, इखलाक हुसैन ने कहा। लेकिन जब नवाब बहादुर फौत हुए थे तो रज़ा साहब के पास उस वक्त फूटी कौड़ी भी ना थी, तो वो यहाँ आए ही अपने हिस्से की जायदाद फ़रोख्त करने थे। फिर उनके पास इतनी रकम अचानक कहाँ से आ गई कि उन्होंने नवाब बहादुर की जायदाद भी ख़रीद ली और अपनी जायदाद भी फ़रोख्त ना की। इमरान का लहजा संजीदा था। इस बात का तो मुझे इल्म नहीं, मैं तो आपको वो कुछ बता रहा हूँ जो मैंने सुना है, लेकिन आप ये बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरा इनसे क्या ताल्लुक, इखलाक हुसैन ने कहा। हालांकि गुज़िश्ता मुलाकात में आपने खुद बताया कि आपके वालिद नवाब बहादुर के मुख्तार कार रहे और फिर आपकी परवरिश भी नवाब बहादुर के हाँ ही हुई थी, और ये होटल भी तो नवाब बहादुर ने ही बनवाया है,
اور آپ کو اس مینیجر بلکہ ایک لحاظ سے مالک بنا دیا۔ عمران نے کہا، ہاں یہ بات درست ہے، میں اس ہوٹل کا مینیجر ہی نہیں بلکہ مالک بھی ہوں، لیکن میرا ان کی افریقی بیگم سے کوئی تعلق نہیں۔ اخلاق حسین نے اس بار قدرے ناگوار لہجے میں کہا۔ صدیقی اور اس کے ساتھیوں نے محسوس کیا کہ اخلاق حسین کے رویے میں پہلے جو گرم جوشی تھی وہ اب نہ رہی تھی، بلکہ وہ قدرے سخت مہری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ کیا وہ پاکیزیہ واپس آ گئیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ تو ہمیشہ کے لیے چلی گئیں، اخلاق حسین نے جواب دیا، لیکن میں ابھی ان سے مل کر آ رہا ہوں۔ عمران نے کہا تو اخلاق حسین بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہاں ملے ہیں؟ اخلاق حسین نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ برج محل میں، عمران نے جواب دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر وہ واپس آ جاتی تو فوراً مجھے اطلاع مل جاتی۔ اخلاق حسین نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ مادام زغابی نام تھا نا ان کا؟ عمران نے کہا۔ ہاں، لیکن آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اور وہ بھی مجھ سے؟ اخلاق حسین سے رہا نہ کیا، وہ آخر پھٹ پڑا۔ اس کا لہجہ بے حد تلخ تھا، اسی لیے اخلاق صاحب کی منشیات کے ایک وسیع نیٹ ورک مادام زغابی اب نواب بہادر کے نام سے چلا رہی ہے۔ اس نے پورے ملک میں منشیات کی سپلائی کا وسیع جال پھیلا رکھا ہے۔ ہزاروں لاکھوں خاندان صرف اس کی سپلائی کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں۔ عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ کیا مطلب منشیات کا نیٹ ورک اور مادام زغابی نواب بہادر کے نام سے؟ یہ آپ آخر کیا کہہ رہے ہیں؟ اخلاق حسین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ دیکھیے اخلاق صاحب، آپ اچھے بلکہ واقعی بہت اچھے اداکار ہیں، لیکن آپ کی اداکاری کا اثر تو مجھ پر نہیں ہوا۔ کچھ نہ کچھ سد بچ تو مجھے بھی اداکاری میں حاصل ہے۔ آپ با اخلاق اور اچھے آدمی ہیں، لیکن آپ بھی اس کاروبار میں ملوث ہیں۔ یہ درست ہے کہ آپ رقم کے لالچ میں اس چکر میں پھنس گئے ہوں گے، لیکن اب بھی وقت ہے کہ آپ نواب بہادر کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں ہمیں سب کچھ بتا دیں۔ ہمارا وعدہ ہے کہ آپ کو معافی دلا دی جائے گی۔ عمران نے کہا۔ عمران صاحب، مجھے آپ سے یہ توقع نہ تھی کہ آپ میرے متعلق بھی ایسا ہی سوچتے ہوں گے۔ حالانکہ میں نے تو ہمیشہ صاف ستھرا کاروبار کیا ہے۔ میں منشیات اور اس کے کاروبار کرنے والے پر 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں، اور مجھے افسوس ہے کہ اب میں آپ کو مزید وقت نہیں دے سکتا۔ آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اخلاق حسین نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور صوفے سے اٹھ کھڑا ہو۔ یہ جو 4 ساتھی بیٹھے ہیں نا، ان میں سے اب تمہارا تعارف میں کروا دیتا ہوں۔ میں نے تو کوشش کی تھی کہ تمہاری عزت بحال رہے، لیکن تم واقعی اپنے آپ کو بڑا اداکار سمجھنے لگ گئے ہو۔ یہ 4 اسٹار گروپ ہے۔ عمران نے کہا تو اخلاق حسین بے اختیار چونک پڑا، لیکن جلدی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لی۔ 4 اسٹار ہوں یا پھر 5 اسٹار، مجھے کسی اسٹار سے کوئی تعلق نہیں، اخلاق حسین نے کہا۔ اوکے، اب 4 اسٹار کو اجازت ہے کہ وہ اخلاق صاحب سے اپنی مرضی کا اخلاق برآمد کر لیں۔ عمران نے کہا تو دوسرے لمحے صدیقی اور اس کے ساتھی اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ سنو، آخری بار کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ بک دو ورنہ، صدیقی نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اخلاق حسین تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ خاوند نے اسے بازو سے پکڑا اور دوسرے لمحے کمرہ اخلاق حسین کی کربناک چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ خاوند نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک زوردار جھٹکے سے اچھال کر دیوار سے دے مارا تھا۔ بولو ورنہ، خاوند نے اس کے نیچے گرتے ہی اچھل کر اس کے سینے پر پیر رکھ کر زوردار ضرب لگاتے کہا، اور کمرہ اخلاق حسین کی کربناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ عمران بڑے مطمئن انداز میں اس طرح بیٹھا تھا جیسے اب اس سارے واقعے سے کوئی تعلق نہ ہو۔ بولو، خاوند نے جھک کر اسے گردن سے پکڑا اور پھر کھڑا کر دیا۔ دوسرے لمحے اس کا دوسرا بازو گھوما اور اخلاق حسین کے منہ سے دانت پھل چڑیوں کی طرح باہر آ گئے تھے۔ اس کی ناک اور منہ سے خون بہنے لگا۔ بتاتا ہوں، اس نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کی گردن ڈھلک گئی۔ وہ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو چکا تھا، لیکن چونکہ اس کی گردن خاور کے ہاتھ میں تھی، اسی لیے بے ہوش ہونے کی وجہ سے وہ نیچے نہ گرا تھا، بلکہ خاور کے ہاتھ میں لٹکا ہوا تھا، اور خاور نے ایک زوردار تھپڑ اسے جڑ دیا۔ اخلاق حسین چیخ مار کر ہوش میں آ گیا۔ اس کی ناک اور منہ سے خون زیادہ تیزی سے بہنے لگا تھا۔ سنو، تمہیں وعدہ ماف گواہ بنایا جا سکتا ہے، اب بھی وقت ہے، سب کچھ بتا دو ورنہ 4 اسٹار تمہاری ساری ہڈیوں کو اسٹار بنا کر رکھ دے گا۔ عمران نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں سب کچھ بتاتا ہوں، سب کچھ بتاتا ہوں۔ اخلاق حسین نے کہا، اسے پانی پلواؤ، یہ بنیادی طور پر اچھا آدمی ہے، اس لیے اسے معافی دی جا سکتی ہے۔ عمران نے کہا تو خاور نے اسے ایک صوفے پر پٹخ دیا، جبکہ جوہان تیزی سے ملکہ غسل خانے کی طرف گیا۔ اخلاق حسین صوفے پر بیٹھا مسلسل خون تھوک رہا تھا۔ ہاں، واپس آئے تو پھر اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا جگ موجود تھا۔ اس نے جگ اخلاق حسین کے منہ سے لگا دیا۔ اخلاق حسین نے جگ دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور گھٹا پینے لگا۔ چند لمحوں بعد ہی جگ ہٹا دیا گیا۔ اس کے ساتھ جاؤ تاکہ یہ کلی وغیرہ کر لے، عمران نے کہا تھا، اور چوہان نے اخلاق حسین کو بازو سے پکڑا اور پھر اسے ساتھ لیے غسل خانے کی جانب بڑھ گیا۔ آپ کو کیسے؟ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں عمران سے پوچھنا چاہا، لیکن عمران نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اخلاق حسین چوہان کے ہمراہ واپس آیا تھا۔ اس کے اوزان کافی حد تک بحال ہو چکے تھے۔
دیکھو یہ تمہارے لیے آخری موقع ہے اخلاق، اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا۔ عمران نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، اخلاق حسین نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے بتاؤ، عمران نے کہا۔ اس ہوٹل کے نیچے ایک تہہ خانہ ہے، اس تہہ خانے سے قلعے تک ایک سرنگ جاتی ہے۔ قلعے کے نیچے تہہ خانوں کا جال پھیلا ہوا ہے، یہ قدیم زمانے سے بنا ہوا ہے، لیکن اس کی دریافت کسی نے نہیں کی، آثار قدیمہ والوں نے بھی نہیں۔ نواب بہادر نے انہیں دریافت کیا تھا۔ یہ ہوٹل بھی انہوں نے اس مقصد کے لیے تعمیر کیا کیونکہ وہ منشیات کے دھندے میں ملوث تھے، لیکن وہ ملکی سطح کی بجائے غیر ممالک کو منشیات سپلائی کرتے تھے۔ پھر وہ ایک جھگڑے کی وجہ سے قتل کر دیے گئے۔ ان کی افریقی بیگم مدام زغابی نے کاروبار سنبھال لیا۔ مدام زغابی کی وجہ سے ہی نواب بہادر اس کاروبار میں ملوث ہوئے تھے، لیکن چونکہ نام نواب بہادر کا ہی چلتا تھا، اسی لیے مدام زغابی نے نواب بہادر بن کر ہی کاروبار کیا۔ وہ مردانہ لہجے میں بات کرتی تھیں اور اپنے آپ کو بات کرتے مرد ہی کہتی تھیں۔ ان کا یہی حکم تھا کہ انہیں مدام کی بجائے باس کہا جائے، لیکن چونکہ بیرون ملک کاروبار پر بے حد سختیاں شروع ہو گئی تھیں، اسی لیے مدام نے ملکی سطح پر کاروبار شروع کر دیا اور وہ اس کاروبار میں بے حد کامیاب رہی۔ بظاہر انہوں نے تمام جائیداد نواب رضا کو فروخت کر دی اور پھر وہ خود افریقہ واپس چلی گئیں، لیکن وہ خفیہ طور پر واپس آ گئی تھیں اور اس کا علم نواب رضا کو بھی نہ تھا۔ پھر اچانک ایک گروپ سامنے آ گیا 4 اسٹار کے نام سے۔ مدام نے اپنے گروپ سے 4 اسٹار کو مروانے کے لیے آرڈر جاری کر دیا تھا اور پھر بقول مدام کے انہوں نے بادشاہ ہوٹل کے راجہ کے ذریعے اس کوٹھی کو میزائلوں سے اڑا دیا جس میں 4 اسٹار موجود تھے۔ ان کی لاشیں بھی مل گئی تھیں، لیکن پھر اچانک پاکشاہ سیکرٹ سروس سامنے آ گئی تھی، خاص طور پر اس کا کوئی فرد جو آپ کے نام کا تھا۔ مدام نے اس کا بھی خاتمہ کرانے کی بے حد کوشش کی، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ پھر مدام کو اطلاع ملی کہ پاکشاہ سیکرٹ سروس کے چیف نے خاص نمبر کو ٹریس کر لیا ہے، اس لیے انہوں نے فوری طور پر یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ بیرون ملک چلی گئی ہیں اور یہ ساری بات اخلاق حسین نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ اب مدام زغابی پاکشاہ میں موجود نہیں؟ عمران نے کہا۔ نہیں، وہ بیرون ملک جا چکی ہیں، اخلاق حسین نے جواب دیا۔ بیرون ملک ان کا پتہ؟ عمران نے پوچھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم اور نہ ہی وہ بتا کر گئی، اخلاق حسین نے جواب دیا۔ اوکے اٹھو اور ہمیں اس ہیڈ کوارٹر کی ذرا زیارت تو کروا دو، عمران نے کہا۔ لیکن ہیڈ کوارٹر تو مکمل طور پر کیموفلاج کر دیا گیا ہے، اسے تو مدام ہی کھول سکتی ہیں، اخلاق حسین نے جواب دیا۔ اوکے جیسے تمہاری مرضی، اب مزید تمہیں کیا کہا جا سکتا ہے؟ عمران نے ایک طویل سانس لیتے گا اور ساتھ ہی اس نے اٹھ کر میز پر رکھا ہوا ریسیور اٹھایا اور پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے تھے۔ ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا۔ یس، سینٹرل انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، سپرنٹینڈنٹ فیاض سے بات کروائیں، عمران نے کہا اور پھر اخلاق حسین بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تو تم وہی علی عمران ہو؟ وہ وہی؟ میں تو یہ سمجھا کہ وہ کوئی اور ہے۔ تو تم؟ اخلاق حسین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن صدیقی نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس بٹھایا۔ اخلاق حسین کی حالت واقعی غیر ہو رہی تھی۔ یس، سپرنٹینڈنٹ آف سینٹرل انٹیلیجنس بیورو، فیاض بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد فیاض کی آواز سنائی دی۔ وہ لمحہ کیسا ہوگا جب اخبارات سپرنٹینڈنٹ صاحب کی تصویر سے بھرے ہوں گے، سپرنٹینڈنٹ صاحب کی بڑی بڑی تصاویر اخبارات میں چھپی ہوں گی، ریڈیو ٹیلی ویژن پر سپرنٹینڈنٹ صاحب کی تعریف میں قصیدے پڑھے جا رہے ہوں گے، ڈائریکٹر جنرل صاحب اپنے سپرنٹینڈنٹ کی اعلیٰ ترین کارکردگی پر خوشی سے اچھل رہے ہوں گے، حتیٰ کہ صدر مملکت صاحب ایک بہت بڑی تقریب میں سپرنٹینڈنٹ صاحب کو تمغہ حسن کارکردگی دے رہے ہوں گے، غیر ملکی اخبار نویس انٹرویو لے رہے ہوں گے، بڑے بڑے ماہر غیر ملکی کیمرہ مین سپرنٹینڈنٹ صاحب کی فوٹو کھینچ رہے ہوں گے۔ ذرا سوچو تو صحیح وہ لمحہ کیسا ہوگا؟ عمران نے کہا۔ تو تم عمران، تم یہ سب کیا کہہ رہے ہو؟ کاش ایسا ہو جائے، کاش۔ فیاض کی آواز سے ہی پتہ چل گیا کہ وہ عمران کی تقریر سن کر اس کی حالت خیالی مسرت کی وجہ سے غیر ہوتی جا رہی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر پورے پاکشاہ میں پھیلے ہوئے منشیات کے نیٹ ورک کا سربراہ پکڑا جائے، اس کا ہیڈ کوارٹر ٹریس ہو جائے، اس کے سارے کارندے قابو میں آ جائیں اور اس کے بڑے بڑے اسٹور سامنے آ جائیں، پورا نیٹ ورک ہی پکڑا جائے گا اور پکڑنے والا سپرنٹینڈنٹ فیاض ہو، تو بتاؤ کیوں نہیں ہو سکتا؟ عمران نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ منشیات کا نیٹ ورک؟ او خدایا، کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ، جلدی، فیاض نے چیختے کہا۔ لیکن عمران نے کہا اور رک گیا۔ لیکن کچھ نہیں، تم میرے کتنے اچھے دوست ہو، بھائی ہو، جگر ہو، میری جان ہو، پلیز دیکھو جلدی بتا دو۔ لیکن جیسے منحوس لفظ نہ بولو پلیز، فیاض نے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا۔ سوچ لو، ورنہ یہ معلومات براہ راست ڈائریکٹر جنرل تک بھی پہنچائی جا سکتی ہیں اور نارکوٹکس کنٹرول بورڈ کے چیئرمین تک بھی، اور تمہیں معلوم ہے کہ ایسے کیسز میں سرکاری طور پر بھاری انعامات بھی ملتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے کہا۔ تو انعام کی فکر مت کرو، تم جو کہو گے، جس طرح کہو گے ویسا ہی ہوگا، تم تو بس مجھے بتاؤ، فیاض نے تیز لہجے میں کہا۔
وعدہ سوچ کر وعدہ کرنا، ورنہ تم جانتے ہو کہ اگر کوئی مجھ سے اپنا وعدہ پورا نہ کرے تو معاملات الٹ بھی جایا کرتے۔ عمران نے کہا، اور نہیں وعدہ پورا ہوگا، تم جو کہو گے وہی ہوگا، جیسے تم کہو گے ویسا ہوگا۔ دوسری طرف سے فیاض نے جواب دیتے کہا، ہاں ایک کام اور بھی کرنا ہوگا، ایک صاحب جن کی وجہ سے سارا ہیڈ کوارٹر سامنے آئے گا، انہیں تم نے وعدہ معاف گواہ بنانا ہے، انہیں سزا نہیں ہونی چاہیے۔ عمران نے اخلاق حسین کی طرف دیکھتے کہا اور اخلاق حسین کے چہرے پر اطمینان کی لہریں نمایاں ہونے لگی۔ بالکل کروں گا، بالکل سزا نہیں ہوگی۔ فیاض کی حالت اس وقت ایسی تھی کہ اس سے جو کچھ بھی کہا جاتا وہ بغیر سوچے سمجھے ہاں کہہ سکتا تھا۔ اوکے، پھر اپنی فورس سمیت رضا آباد کے پاس جو قدیم قلعہ ہے نا وہاں پہنچ جاؤ، وہاں ساتھ ہی ایک ہی ریسٹورینٹ ہے، وہاں ہم موجود ہیں، آ جاؤ فوراً۔ عمران نے کہا، کتنی فورس لانی ہوگی؟ فیاض نے چہکتے پوچھا۔ جتنی تم چاہو، عمران نے مسکراتے کہا اور ریسیور رکھ دی۔ دیکھو اخلاق حسین، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، باقی تم نے کام کرنا ہے۔ اگر تم ہیڈ کوارٹر تک سپرنٹینڈنٹ فیاض کو لے جاؤ گے تو وعدہ معاف گواہ بن کر تمہاری جان چھوٹ جائے گی، ورنہ دوسری صورت میں فیاض نے درندہ بن جانا ہے اور تم نے 3rd ڈگری کے الفاظ تو سنے ہی ہوں گے۔ فیاض 3rd ڈگری نہیں 4th 5th ڈگری تک چلا جاتا ہے۔ عمران نے کہا، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہوگا۔ اخلاق حسین نے جواب دی، لیکن عمران صاحب وہ نواب بہادر مدام زغابی اس کا کیا ہوگا؟ اصل تو وہی ہے۔ صدیقی نے کہا، ایک کام پورا ہو جائے تو پھر دوسرا بھی کر لیں گے، اکٹھا بوجھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ عمران نے مسکراتے کہا اور ساتھ ہی صدیقی خاموش ہو گیا۔ اپنے آدمیوں سے کہہ دو کہ جب سپرنٹینڈنٹ فیاض صاحب آئیں تو انہیں یہاں دفتر میں بھجوا دیں۔ عمران نے اخلاق حسین سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر اخلاق حسین سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے میز پر رکھے ہوئے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور اس کا ایک بٹن دبا کر عمران کا پیغام دوسری طرف منتقل کر دیا۔ آپ کو عمران صاحب میرے متعلق کیسے معلوم ہوا؟ میں اب تک سمجھ نہیں سکا۔ اخلاق حسین نے کہا تھا، تمہارے متعلق مدام زغابی نے بتایا تھا مجھے۔ عمران نے مسکراتے کہا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مدام کیسے بتا سکتی ہیں؟ وہ تو ویسے بھی یہاں موجود نہیں۔ اخلاق حسین نے حیران ہوتے ہوئے کہا، فون پر تو بات ہو سکتی ہے۔ عمران نے کہا اور اخلاق حسین بھی اختیار ہونٹ بیچ۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد دروازہ کھلا اور سپرنٹینڈنٹ فیاض اپنی فل یونیفارم میں اندر داخل ہوئے۔ کہاں ہے وہ نیٹ ورک؟ کہاں ہے؟ فیاض نے اندر داخل ہوتے انتہائی بے چین لہجے میں، دھیرج ان سے ملو، یہ ان ہوٹل کے مالک ہیں، مینیجر اخلاق حسین صاحب۔ وہ اخلاق حسین جن کے متعلق میں نے کہا کہ انہیں وعدہ معاف گواہ بنانا ہے، کیونکہ یہ تمہیں اس خفیہ ہیڈ کوارٹر تک لے کر جائیں گے۔ عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے کہا، ٹھیک ہے، کہاں ہے ہیڈ کوارٹر؟ فیاض نے انتہائی بے چین لہجے میں کہا، جائیے اخلاق صاحب۔ عمران نے اخلاق حسین سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن وہ تو کیموفلاج ہے۔ اخلاق حسین نے ہچکچاتے کہا، سوچ لیجئے، ورنہ اس کی جگہ آپ کو قبر میں کیموفلاج ہونا پڑے گا۔ آخری موقع ہے یہ آپ کے پاس۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، آئیے، اب میں کیا کر سکتا ہوں، آئیے۔ اخلاق حسین نے آخرکار اس طرح کاندھے اچکاتے کہا جیسے وہ فیصلے تک پہنچ گیا۔ جاؤ فیاض۔ عمران نے فیاض سے کہا، تم ساتھ نہیں چلو گے؟ فیاض نے چونک کر پوچھا، نہیں، اس طرح تمہارے آدمیوں کو علم ہو جائے گا اور یہ کارروائی میری ہے اور وہ ڈیڈی کو رپورٹ دے دیں گے۔ عمران نے کہا، اوہ ہاں ٹھیک ہے، تم یہاں بیٹھو۔ فیاض نے جلدی سے کہا، پھر اخلاق حسین کے پیچھے چلتا ہوا دفتر سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی عمران نے اٹھ کر فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ایکسٹرو۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایکسٹرو کی مخصوص آواز سنائی دی اور ایکسٹرو کی آواز سن کر صدیقی اس کے ساتھ ہی بے اختیار چونک پڑے۔ علی عمران MSc DSc آفیسر بول رہا ہوں جناب، عمران نے بڑے فخرانہ لہجے میں کہا۔ تو پھر؟ ایکسٹرو کی سرد آواز سنائی، یعنی آپ پر اتنی بڑی بڑی ڈگریوں کا بھی روپ نہیں پڑا جناب؟ اس کا مطلب ہے کہ میں اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی ہوں اور ایسے آدمی کی آپ جیسے افسروں کو قدر کرنی چاہیے جناب۔ عمران نے کہا، میں وقت کی قدر کرنے کا قائل ہوں سمجھے، اس لیے انشنٹ باتوں کی ضرورت نہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیوں فون کیا ہے؟ دوسری طرف سے ایکسٹرو کا لہجہ اور زیادہ سرد ہو گیا۔ جناب میں تو آپ کو مبارکباد دینا چاہتا تھا کہ آپ کے 4 اسٹار گروپ نے ایک بہت بڑا مارکا مارا ہے اور آپ الٹا مجھے ڈانٹ رہے۔ آخر وہ آپ کے ماتحت ہیں، ان کی کامیابی آپ کی کامیابی ہے، اس لیے جناب آپ کو تو مٹھائی کھلانی چاہیے، انعام دینا چاہیے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی، انعام و اکرام انہیں مل جائے گا جنہوں نے مارکا مارا ہے، تم اپنی بات کرو۔ ایکسٹرو نے اس طرح سرد لہجے میں کہا، مگر مبارکباد تو جناب میں دے رہا ہوں نا، وہ تو نہیں دے رہے، اس لیے انعام اور اکرام کا حقدار بھی تو میں ہی ہوں۔ عمران نے کہا تھا، تمہارا 4 اسٹار سے کیا تعلق؟ ایکسٹرو نے پوچھا تھا۔ جناب میں سپر اسٹار ہوں، بلکہ ٹاپ اسٹار ہوں، بلکہ سپریم اسٹار ہوں جناب۔ عمران نے اس بار بڑے فخرانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے سن لیا، اور کچھ؟ ایکسٹرو نے جواب دیا۔ جناب آپ نے کیا سنا ہے؟ آپ نے تو ابھی کچھ سنا ہی نہیں۔ نہ ٹھمری، نہ راگ، نہ ملہار، نہ دیپک، نہ راگ، نہ خیال، نہ کافی، نہ غزل،
اور نہ ہی گیت، آپ نے آخر سنا ہی کیا ہے؟ عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہو گئی۔ سوری، میرے پاس وقت نہیں، دوسری طرف سے سرد لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ کمال ہے، اتنے بڑے بڑے راگوں کا نام لے لیا لیکن… عمران نے منہ بناتے کہا۔ عمران صاحب، آخر آپ نے چیف کو فون کیوں کیا تھا؟ صدیقی نے مسکراتے کہا۔ اس لیے کہ چلو اس پر روک تو پڑے گا نا کہ 4 اسٹار بلکہ سپر اسٹار نے مارکا مارا ہے، لیکن اس نے تو لفٹ ہی نہیں کروائی۔ چلو ٹھیک ہے، اب میں بھی اسے لفٹ نہیں کرواؤں گا۔ عمران نے منہ بناتے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا اور پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ PA 2 سیکرٹری خارجہ۔ رابطہ قائم ہوتے سر سلطان کے PA کی آواز سنائی دی۔ ارے ارے، اتنے بڑے افسر کو تو کم از کم لسٹ سے خارج نہ کرو، داخل کر لو انہیں، بڑے اچھے افسر ہیں، عمران نے کہا۔ او عمران صاحب آپ؟ دوسری طرف سے PA نے ہنستے ہوئے کہا۔ یار، ایک تو جب بھی فون کرو تم داخلہ خارجہ کے رجسٹر لے کر بیٹھ جاتے ہو، اور داخلہ کا کیا صرف خارجہ کا رجسٹر؟ بس ادھر تم نے ریسیور اٹھایا اور ادھر سیکرٹری صاحب خارجہ بھلے آدمی، کبھی تو داخلہ رجسٹر کو بھی کھول کر دیکھ لیا کرو، عمران نے کہا تھا۔ دوسری طرف سے PA بے اختیار ہنس پڑا۔ جی بہتر، ابھی رجسٹر کھول دیتا ہوں، PA نے ہنستے ہوئے کہا۔ سلطان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد سلطان کی آواز سنائی دی تھی۔ ارے ابھی تو واقعی جمہوری دور آ گیا ہے، اب سلطان فرمانے کی بجائے بولنے لگے ہیں۔ عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہو گئی۔ میں بے حد مصروف ہوں عمران، دوسری طرف سے سلطان کی آواز سنائی دی تھی۔ یہ لفظ مصروف مصرف سے بنا ہے یا مصری سے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران پلیز، ایک انتہائی اہم ترین میٹنگ ہے، پلیز، سر سلطان نے حقیقتاً رو دینے والے لہجے میں کہا۔ او اچھا ٹھیک ہے، پھر تو واقعی آپ مصروف ہوں گے، کیونکہ کل سرکاری افسروں کی سب سے بڑی مصروفیت ہی یہی میٹنگز۔ بیٹھے چائے پیتے رہے، الفاظ کے کلابے ملاتے رہے اور پھر میٹنگ ہوتی رہی۔ ایک میٹنگ میں ظاہر ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے دوسرے روز پھر میٹنگ اور تیسرے روز پھر میٹنگ۔ اگر کوئی کام کی بات کرنا چاہے تو میٹنگ میں مصروفیت۔ عمران کی زبان کہاں آسانی سے قابو میں آنے والی۔ اگر تمہیں واقعی میری مصروفیت کا احساس نہیں ہے تو پھر میں ریسیور رکھ رہا ہوں، دوسری طرف سے دھمکیاں میں اس لہجے میں کہا گیا۔ بالکل رکھ دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن کان سمیٹ لیں، عمران نے مسکراتے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے سر سلطان نے کہا۔ ارے ارے رک جائیں، ورنہ پھر آپ کا وہ خارجہ داخلہ والا درمیان میں ٹپک پڑے گا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک گروپ بنا لیا ہے جس کا نام 4 اسٹار ہے، اور میں نے یہ طے کیا ہے کہ جب سیکرٹ سروس کے پاس کام نہ ہو، مجھے چیک نہ مل رہا ہو، تو میں سماج دشمن عناصر کے خلاف کام کروں تاکہ خدمت خلق ہو سکے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آغا سلیمان پاشا خدمت خلق کو صرف اپنی تنخواہوں کے بل کی اینک لگا کر دیکھتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کام کے نتیجے میں جو انعامات اور کرامات سرکاری طور پر ملنے ہیں ان پر ہی اکتفا کر لیا جائے۔ لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ ان میں بڑے بڑے لوگوں کے چہروں سے نقاب اٹھتے ہیں، اور بڑے لوگوں کے چہروں سے نقاب اٹھانے کے لیے سرکاری اختیارات کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جناب XO صاحب کو فون کیا، لیکن انہوں نے تو لفٹ ہی نہیں کروائی، کیونکہ وہ تو خود نقاب پوش ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ کیوں چاہیں گے کہ کسی کا نقاب اٹھے؟ انہیں خطرہ ہوگا کہ کل کو میں ان کا نقاب اٹھا کر انہی سے کوئی انعام اکرام کا تقاضا نہ شروع کر دوں، اس لیے میں نے سوچا کہ بات کی جائے۔ لیکن آپ کی میٹنگ بہرحال زیادہ اہم ہے، تو پھر بتائیے اب میں کیا کروں؟ عمران نے مسلسل بولتے کہا۔ اوہ، تمہارا مطلب ہے کہ تم کسی بڑے مجرم تک پہنچ گئے ہو؟ سر سلطان کے لہجے میں بے حد سنجیدگی تھی۔ بڑے چھوٹے کا فیصلہ تو آپ کر سکتے ہیں، میں تو آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ جس مجرم کا پورے ملک میں منشیات کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے، جس کا باقاعدہ ہیڈ کوارٹر ہو اور وہ منشیات کے زہر سے جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہو، لاکھوں خاندان تباہ ہو رہے ہوں، پورا نیٹ ورک پکڑا جائے تو پھر وہ کیسا مجرم ہوگا؟ بڑا ہوگا یا چھوٹا؟ عمران نے کہا۔ بڑا، بلکہ بہت ہی بڑا مجرم ہوگا، سر سلطان نے جواب دیا۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ یہ چلو کل آپ کو ہی گواہ ہی دلوا کر کوئی بڑا انعام لے لوں گا، لیکن اگر وہ مجرم صاحب سیاسی حیثیت سے بڑے ہوں، صدر مملکت کے دور کے عزیز ہوں، ان کا بڑا عہدہ اور پھر بیچارے 4 اسٹارز کی کوئی قانونی حیثیت نہ ہو، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ عمران نے کہا تھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ملتے ہیں اس کی اگلی قسط میں، اللہ حافظ۔